أرسل إلينا رسولا فصيح اللسان الذي صور ونظم وعزف وعلم بالقلم الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتكبير وتنور وتنوير وتصوير لا وحده بتكبيرة وتنويرة وتصويرة وتجرية وتسليمة وتجربة وتطهيرة للجمال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثيل له ولا نظير له وحده لا ولد جلد له ولا ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده منفرد وحده متكبرا وحده جابرا جبارا وحده ساترا ستارا غافرا غفارا وحده بنعمائه الشاملة وحده بآلائه الكاملة وحده مصور وحده بأمره وخلقه وتخلقه وتنزله وحده بتكبره وعبادته وتعبده في الخلق والأمر وحده لا مساوي له ولا رامن له ولا مقابل له وحده لا مزوج له وحده لا زوج له وحده بلا أحد أبد ولد وجلد وبلد في الكائنات ثم نشهد وسندنا وهادينا ومهدينا محمدا منورا ومصورا ومكرما ومعظما في الكائنات نحمد الله ثم نقول له ثم نسأله اللهم صل على نبينا محمد وأطهرنا محمد أصفانا محمد وأجلانا وأزكانا وأطهرنا وأعلمنا محمد اللهم صل على من هو أطهر الخلق وأنور الخلق أعلم الخلق وأطهر الخلق أعظم الخلق وأحلم الخلق وأعمل الخلق وأشرف الخلق مشرفا ومكبرا ومكبرا وملقبا والله جل وحده بصفاته العليا والعظمى والكبرى والطوبى والجملى والحسنى في الكائنات اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد نظم محمد وعزم بزم جرم لحم محمد اللهم صل على عين محمد وزين محمد وقرب رسل وجه لسان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لائق ارشاد اکرام بزرگان اعظام دیگر برادران و عزیزان، میں بالکل ہنگامی اتفاقی اور اچانک طور تے بڑی سردردی واسطے حاضر ہو گیا۔ تساں جس خطیب محترم یعنی ساری جماعت دے مایا ناز خطیب مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دی انتظار دے اندر آئے، میرے خیال ہے مسلسل سفر تقریراں انیدرے کر کر کے شاید طبیعت ناساز ہو سکتی ہو گئی ہوئے، وہ غالباً اس وقت نے تشریف لیا پھر مینوں اتو آڈر آندا ہے نا بازے اللہ اکبر، لومڑی گئی پیکیاں نو ملن تو اپنا بچہ شیر دے حوالے کر گئی بھی دی حفاظت کرنی، توجہ ہے ملکو مارو تے چودھریو شیر ہو سکتا میں جنگل دا بادشاہ تے میرے نیڑے کون بے پرواہ ہو کے وہیں وہ اپنی کنڈ تے اس بہایا اس بچے شیر جیتے جاوے او دی کنڈ تے لومبڑی دا بچہ بیٹھا رہے بھئی شیر دے نزدیک ہے لیکن تلو تک کوئی نہ نزدیک آیا، اتوں شہباز ودائی پرواز کریں دا شہباز دی پرواز دا سبحان اللہ شہباز کرے او شہباز شاہین او اتو پہ آتے او تا سالے بھیڑی چاہ کے مال ویندہ او بچہ کیڑی شاہ ہے او سنو پنجین دے چنگیا تک گیا شیر بہتر ہے جلی لومڑی واپس آئی اور کہا کہ مار صاحب او کتھے میرا بچہ اس کا کہ او تک گیا وہ تو نشکان ہو گیا، اس کا کمال ہے تو جنگل دا شیر ہے کی شہر، اس کا میں شیر ہاں میں ذمہ داری تلو دی چاہیے اتو دی کوئی نہیں چاہیے، اتو والی شہر تو ڈاٹھی ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک تو سارے دی مغفرت فرمائے گل ہے بھائی جی تسا بخشی گیا تک اللہ میں کوئی نہیں مری بنا ودر اللہ یا داخل یا خارج اللہ ہی فضل فرمائے۔ اتنے سارے موحدین تسا تشریف فرماؤ، میں ہاں بھی کافی سارا میں نے بھی جھٹکا لگا ان قریبی 2 دن پہلے، لیکن اللہ جانتا ہے جس وقت اویندہ ہے اور ساتھیاں نو بھی چیزہ قرآن و سنت سنن دی سکھ رکھن والے لوگ اس لئے اپنی پریشانی اپنی تکلیف بھول ہوئی دی یار انہا لوگوں تو قصور کوئی نہیں یا تو اڈا ہی ویچ کوئی اساں مولویت تو ہیں قصور کافی دارے سانوں طبیعت ساڑی ٹھیک نہیں رہا دی یہ توڑی لڑیے لڑیے ساڑی دوئے نا ساڑی تو ہوئے عادت تو ستا الحمد بس اس کا میری نصیحت یاد رکھے آئے مولوی جو ٹھیک ہے تو اڈے واسطے سارے موحد قابل بولو شاباش او انیرے والے بیٹھے ہو اچھا پنجرے جی بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اصل محنت اس طبقے دی یہ جڑے آراف تو بیٹھے فرمایا انسان نو بندگی چھکلی انسان تے ذاتی نہ آئے
چاہنے ہیں کہ یہ بندہ بنے یہ ابدیت آئے خالی انسان دی نہیں لوڑ عبد اللہ دی ضرورت خالی عبد دی نہیں عبدہو دی ضرورت بندگی کرے صرف اللہ دی او انسان مطلوب ہے کیونکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان تے پیدا ہویا ہے نا ایدہ کیڑا کمال ہے ایدہ کمال انسانی حیثیت وچ جمعنے وچ نہیں ایدہ کمال اللہ دا بندہ بنن وچ سبحان اللہ میں آپ پہ آنکھ لے جاؤں کیڑا ٹائم سبحان اللہ نلے انہیں اکیوی جی تو مٹھا عقیدہ میں فرشتے نہ لکھ لیں یہ احتیاط کریں دی خاص طور کیونکہ انہا رسولنا یکتبون ما کرامن کاتبین یفعلون یعلمون ما تفعلون وہ عالم الغیب نہیں تو سر جو کچھ زہر کرنا انہا وہ لکھنا اس وقت احتیاط فرمایا جس طرح کہ مولانا فرما رہے ہیں اور انہوں پھر آخر میں جو ایک گل بھی کر دی تھی کہ میرے مضمون انہا اگا پورا کرنا پتہ نہیں اصل مضمون کیا ہے اس محفل دا نہ میں نے ملک صاحب اور دسے ہے نہ کسی اور دسے بھئی اس تواٹی آجی والے اجتماع دا مضمون عنوان کوئی ہوندہ ہے نا آخر پتہ نہیں کیا ہے لیکن میں نے دسے انجھے کیا ہے کہ میں جی میں سنے ہیں کہ اسے مضمون اگا ٹورنا بڑا کے خیال ہے اچھا چلو کوئی جھٹکا لیا کرو جھٹکے نال بندے بیداری حاصل ہوتی کیونکہ حرکت زندگی دی علامت ہے اور جمود موت دی علامت ہے تو الحمدللہ سارے جیندے بیٹھے ہو نا اس واسطے تو سر ہلاونا چاہیے تاکہ دلالت کرے تو اڈی حیات تے منطق پڑھی اللہ اکبر اچھا مختصر چونکہ میں تھوڑی جی کوئی اور کام بھی کرنا ہے تو کل جا کے اتنی تمہید کافی اگے تمہید بھی ہو چکی ہے تقریر بھی ہو چکی مزید ہوتا تسلسل سن لو اذا سالک عبادی انی تھانیاں نا آخری جملہ اذا ابدیت والا وہ جے دے اندر پایا جائے ان نہیں پوچھنا ہے نا بکے نو عبادت کرا کے جو سدا ہے یہ مکالا ملی ودن انہاں دی گل نہیں ان الذين يستكبرون عن عبادتي انہاں دی نہیں گل یہ انہاں دی ہے جڑی عبادت دے قائل ہے جنہاں وچ وصف ابدیت دا پایا گیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیا بجا کھڑا کرو کوئی نہیں آ رہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے پاویں صبح میں پاویں دوپہر میں پاویں شام سردی ہوئے باویں گرمی ہوئے باویں ٹرڈے جا رہے ہو باویں بیٹھے ہو باویں لیٹے ہو اذا سالک عبادی جڑ ویلے میرے بندے اے سوال کرے اے سوال ایڈا اہم سوال ہے اے جواب دے اندر کسے مقصد کی قید کوئی نہیں بلکہ عموم میں اذا سالک عبادی جڑ ویلے بندے تواڈے کولوں سوال کرے ساڈا رب کتنا دور ہے کتھے رہندا ہے کتنا اونچا سرور ہے او دا جواب لے میں تے دینا فینلی قریب میں بعید کوئی نہیں میں دور کوئی نہیں میں نیڑے اللہ فرماتا ہے رحمہ اقرب الیہ میرے حبل الورید
کتھوں ٹریا سارے مجمع نو چیر کے یہ نہ کیتا کرو جتھے جگہ مل جائے اتھا ہی رہے گا سارے نو نہیں گردنا پھلان دے آونا اچھا نہیں ہاں جی فرمایا نحنو اصل شہنشاہ اسا بادشاہ اسا اللہ فرماندا ہے جمع تعظیم دی اسا استاد جی تساں کھانا کھا لیا استاد تساں کون ہے جمع اچھا موسیٰ علیہ السلام اپنی اکیلی بیوی نو کہتے ہیں ام کوثو ایک مؤنث نو جمع مذکر مخاطبین بڑی گل تغلیب جڑے جی اللہ کی طرح جی فلانا ولی بھی نال اسی فلانا فرشتہ تا نہ ہنو بے وقوف کا عقل او شہنشاہ ہے اچھا ول یہ جمع بعد تعظیم واسطے پڑھی موسیٰ علیہ السلام اکیلی بیوی نو پہ فرماندے ہیں لعلی آتیکم یہ قوم کون ہے یہ جمع مذکر مخاطبین کی ضمیر ہے عزت و احترام اب بیوی دی بھی عزت کریں گے اب خدا دے بندے انجنی گھر بڑے متھے تے چول دھری گیا ترائے وقت پہ ٹکر دے ہوئی بھائی جب تبارو کھا کے آیا کامڑ گھر پہ اکڑ دا عزت کرے سو تو عزت ہو سی نا عزت کرو عزت کرواؤ بیوی بھی انسان وہ دی بھی عزت او بولو ہی صحیح بڑی نیت کوئی چل خیر چل نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے جڑی رسی ہے اے جڑا دھاگا سالن والا حبل الورید اللہ فرماتا ہے میں اس دھاگے نال جاندا نہیں ہاں میری زبان رہ گئی تا منہ رہ گیا حبل الورید تلے اللہ فرماتا ہے تو منہ نال نہیں بولے میں سن لینا تیرا منہ نہیں دیا زبان جل گئی ہے ٹکی گئی ہے میں تیرے گندا پیدا کیتا ہے اپنے منہ دے نال تو نہیں پیا بول سکتا تو کوئی یاد نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید نیڑے آئے تیرا کوئی منہ بند نہیں دشمن شکل کے اندر دل دے اندر یاد کرنا تیرا کام تے تیریاں دل دیاں گہرائیاں دی آوازاں بھی سننا کر دیا اللہ فرماتا ہے اجیبو دعوت داعی اجیبو کدی صفت جلال جلال ہوتا ہے کدی صفت جمال کل یوم هو فی شأن اجیبو دعوت الداعی سدن والے دی پکار میں سننا اجابت بھی کرنا اللہ فرماتا ہے اذا دعا جڑے ویلے بھی سدے یہ تو لوگ سال سال سڈی رکھتے ہیں پانچ پانچ سال سڈی رکھتے اللہ سائیں پتر دے لطیت نہ پتر اللہ تا اجیب دعوت الداعی اذا دعان اللہ ضرور قبول کرنے واسطے لازم نہیں کہ وہ دے بھی قبولیت ہو شاید عطا ہو شاید قبول ضرور کرنا ہے
بعض اوقات انسان جلدی چاہتا ہے، اللہ نو پتہ ہوندا ہے میرا بندہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کہ غیب دے اندر کیا ظہور پذیر ہون والا ہے، یہ مانگ رہا ہے لیکن یہ واسطے اجا نہیں، کچھ دیر نال مفید ہے، کچھ دیر نال مفید ہے۔ تے بعض اوقات بندہ یہ جی شے منگدا ہے جڑی اللہ نو پتہ ہوندا ہے میں اینو دیواں تے نقصان ہے لہذا وہ نہیں دیندا، لیکن دعا دی قبول ضرور کردا ہے۔ جڑی شے اس دنیا وچ منگی ہے وہ نہیں دتی، او دے بدلے دے اندر اپنے فضلاں دا ذخیرہ آخرت دے اندر جمع کردا۔ دعا ضائع مومن دی نہیں ہوندی۔ دیکھو نا 100 سال تو بھی زیادہ ہے تو وہ تو دعا کو نہیں تھکے، وہ تو منگتے رہے، منگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام 97 سال تھے، وہ تو نہیں تھکے، وہ تو منگتے رہے۔ زکریا علیہ السلام 100 سال نہ لوگ جاتے، قد بلغت من الکبر عتیا، 100 سال نہ لوگ جاتا، مگر وہ تو اللہ کو منگتے نہیں تھکے۔ لیکن وقت اللہ نے دیتا کہ نہ دیتا، وہ لوگ یہ 2-4 سالاں وچ ایڈا مایوس ہو گئے کہ اللہ نو چھڑ کے تے ہن تر پوندا مخلوق کو منگن واسطے۔ وال عجیب عجیب شروع پہلو ہوندا تویزاں کو، کیونکہ وہ آتا ہے یہ ہلکا معاملہ ہے، چلو قبر سے پیچھے بھی سان پہلے کتوں، چلو طویل 500 1000 1500 کی دادا کے لئے اداسی آگئے منہ دیا کو ہاتھ دیتا تھا اللہ دے بندہ انہیں پھاٹک کھول کے اذا تساءب احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل فیہ، شیطان کھلے منہ دے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں بند رکھیا کرو، ایک قیمتی شاید دروازہ ہے، اندر دل سے ایمان ہوندہ ہے، ایمان رب وسطہ ہے۔ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، ان وقت اندر بڑھنے دے مصیبت۔ اللہ اکبر، سنت سے عمل کیتا کرو، یہ ضروری کوئی نہیں بھئی جیڑا ہاتھ بھی فارغ نہیں پیا سجے کھبے دا کوئی انتظار نہیں، بس جیڑا ویلا وہ بچا کے فاٹک دے رکھ دیتا، مقصد منہ بند کرنا۔ بندہ منہ پٹی بیٹھا ہوئی نہیں معلوم ہوتا اگلے رو کھاؤ ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کافا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بس عبادت کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول نبی، مگر اللہ فرماتا ہے پہلے جڑا وصف ہے وہ عبدہ لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، عبدہ پہلے رسول بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى واشتعل الناس شيبا ولم تكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ فرمایا میں تھکا کوئی نہیں، لم اکم میں دعائے کر ربی شقیہ، جیڑا رب کو منگنا تھک جائے وقت بن جاتا ہے، میں تھکیا کوئی نہیں، بس اللہ نے کہہ نتیجہ کٹیا۔ جس ویلے داخل ہوئے مریم علیہ صلوات اللہ کے کمرے دے اندر تے ویکھے خود کو کھانا پہلے پیا بھئی کھانا لے آون دی ذمہ واری تے میری، یہ کھانا چلو بندہ ایک دے سوچدا ہے کسی راہب نے کسی علماء چوں کو بھی رہندے ہیں ہیکل سلیمانی انہاں وچوں کسی نے ہدیتاں دے دیتا ہو، دوسرے دن تیسرے دن جدا اے معاملہ روز پیش آویں لگ گیا کہ وہ داخل ہوئیں تے انہاں دے کول پہلے ہی کھاون دا سامان پیا ہوئے، ایک دن پوچھن لگ گئے کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی داخل ہو کے زکریا علیہ السلام مریم کے قبر عبادت کے اندر وجد عندها رزقا، لیکن تے دے کول کھان پین دا سامان پیا ہے۔ وہ
مفسرین نے لکھا بعد میں کہ بے موسم پھل پہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کہہ دسیا کہ بے موسم پھل یہ تو زیادہ حدیث ہو گئے نا حدیث کوئی وحی خفی ہوندی یعنی اللہ دے دسن نال مفسرین دے دسن نال تے علم غیب دے مسئلے حل نہیں ہوندے سمجھ آتی بھی کہ نہیں یہ سند چلنا کوئی سند نہیں کہ بے موسم پھلنا کوئی ایسی بات صحیح نہیں وجد عندها رزقا کھانے پینے کا سامان بڑا ہوتا پوچھیا روٹی میں لے کے آنا ای انا لکے ہادا یہ تواڈے کول کھان پین دا سامان کتھوں آندا ہے اللہ اکبر وہ نبی دی شاگرد ہے فوراً بولی قالت ہوا من عند زکریا علیہ السلام کی پوچھا انا لکی ہادا جواب دینا ہی ہادا من عند اللہ او بھی ہوا من عند سوال ہادا جواب ہوا انا لکے ہادا یہ کھانا رزق کہاں سے آیا کون لایا کس نے دیا انہوں نے فوراً فرمایا ہوا اکڑا ہے نا ہادا من عند اللہ ہوا من یہ اللہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ دے اندر میں پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب یا ھذا الکتاب ذالک الکتاب جب کہ ذالک اشارہ بعید ہے مشار الیہ تو میرے ہاتھ سے مشار الیہ جدھر میں اشارہ پہ کرنا ہو تو میرے قریب ہے لیکن میں اشارہ قریب کا چھوڑ کے بعید کا کیوں استعمال کر رہے ہیں وہ ذالک کا معنی وہ اکھنا چاہیے یہ کتاب وہ کتاب جتھے اشارہ مشار الیہ قریب ہوئے جدھر اسا اشارہ کر رہے ہیں وہ قریب ہے لیکن اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر دیو اتھے فاصلے دی دوری مراد نہیں ہوندی رتبے دی بلندی مراد ہوندی تو فرمایا ہوا من عند اللہ یہ بہت بلند رتبہ رزق ہے کہ اللہ آپ پہنچا دیتا ہے کوئی انسان نہیں لے کے آئے اللہ اکبر بغیر اسباب سے پہنچ رہے ما فوق الاسباب دینا ساڈے وچوں کوئی ہوندا پوچھدا کوئی ساڈا بزرگ بھئی یہ چیزاں کتھوں آئیاں اساں صاحب اپنا حضور تساں ایتھے آندے جاندے ہو نا تواڈے قدماں دا فیض ہے تساں آندے جاندے ہو نا اس کمرے دے ٹرتے پھردے ہو نا جی تواڈے قدماں دا فیض ہے وہ اللہ دا نبی مگر شاگردہ نے کیا جواب دیتا ہوا من عند اللہ پھر اتھے ہی ٹھہر کے اللہ کو پتر منگیا پھر اللہ فرماتا ہے اتھائی نفل نماز ہی نیت لئی اسے محراب یعنی کمرہ عبادت دے اندر تو اللہ نے پھر دیر کوئی نہ لائی فرشتیاں نو بھیج دیتا مبارک دے کے فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب فرشتیاں نے آواز دیتی اللہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں جناب اللہ کا بشارت پہ دے رہے ہیں اسا خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ کا پتر دین والا ہے پتر بھی یوجی آجی گنا انہیں آپ رکھ دیتا ہے نام بھی یوجی رکھے یہ رہا آج تھوڑی دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں ایک طرح نہیں اس ویلے پوچھنے لگے انا یکون لی غلام میں پتر بھی مل سکتا ہے میں بڑا عمر رسیدہ ہو گیا بیوی بھی باں جائے اس ویلے جواب ملتا ہے جناب انہی طرح آنکھیں رب نے کہ ہوا علیہ ایک میرے وصل بڑا آسان ہے میں پاکی بیوی کا علاج آپ کر دیا ہے کائنو تمنائیاں بھی آپ دے جنی ہیں اس ویلے آنکھیں لگے ربی جعلی آیت اللہ اس عمر دے اندر اولاد بیٹی میں جو ایک نشانی کی علامت دے تاکہ میں میرا شکریہ زیادہ ادا کرتا رہ جاواں اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے آیت کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان بڑی نشانی یہ ہونی ہے کہ تواڈے گھر دے اندر مٹھ رکھنے ہونے بنیاد بننی ہونی ہے اس ویلے تواڈی زبان ہے کچھ اچھا کونی ہے مگر دنیا دی اللہ کوئی نہ
نہ کر سکو اس ویلے صرف میری تصویر سے میرا ذکر ہوتا رہ جائے گا گویا تھوڑی زبان مقدس روائے کتاب دے اندر حاضر رہے دنیا دیا گلاں تھوڑی زبان وچ کوئی نہیں نکلنیاں جڑے ویلے نکلنا ہے میرا ذکر نکلنا ہے لہذا فذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار دنیا دارا نال گلا نہیں کرنی گفتگو میرے نال کرنی دیوان والا ایک دیتا ہے فرمایا الہکم الہ واحد بڑا الہ سبحان اللہ کہ کدی کدی تعارف بھی کروا دیتا ہے کہ میں الہ کیوں دیا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دنیا کے تعارف آن نال اس بات کے نال میرا تعارف ہوتا نام دے نال نفی دے نال اللہ میرا نام اللہ میری صفات ہے کوئی نہیں کہ اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مالک ہے نہیں فرمایا ہے اللہ اور کوئی دیا دیون والا یا پتر دیون والا کوئی نہیں اور کوئی مہمانہ آدھر مافوق اللہ سبحان پہ دیکھر دے جڑت والا کائنات کے اندر کوئی نہیں اور لوامن والا نہیں حسامن والا نہیں پورن والا نہیں مارن والا نہیں مارن والا نہیں گیوامن والا نہیں شرامن والا نہیں اٹھاون والا نہیں میں سارے کام کرن والا خلوہ سے نہ دور والا نہیں پکڑ لی اس کو ساری ایک بار رکھ لے نہیں مسئلہ میرے کو پوچھنا میں نو مراؤ آج کل مرکزی والے جادو وغیرہ مسائل کو بنیاد بنا کر اشاعتی ادراک کی تکفیر کرتے ہیں کیا یہ درست ہے کیا موجودہ مشرکین کی ذبیحہ حرام ہے امام المشرکین اللہ اتنی سڑے ہوئے بچے کئی اور پہیے کی نہیں سبحان اللہ اچھا یہ تو ہو گیا ذبیحہ مشرک دا حرام ایک گل اشاعت التوحید والے سارے پکے موحد تے مسلمان میں آپ بھی اشاعتیاں کو پتہ اور میرے کو جو پوچھو بھئی اشاعتی کافر ہے کہ مسلمان ہے یہ تو عقل دی گل میں آپ اشاعتی اور میرا دعویٰ ہے کوئی سانو ساڑی تکفیر کرتا رہے ساتھوں بڑا موحد کوئی نہیں ماشاءاللہ مسئلے شدید کیا ہے ٹھیک ہے مشرک ذبیحہ حرام یہ اتحادی اور ظنی نظری اور استدلالی مسئلہ ہے یہ تو کفر دا مدار ہے اسلام انا للہ و انا الیہ راجعون میں خود بیانہ کہ حرام لیکن عملی فروعی مسئلہ ہے یہ تو فلانا کافر تے فلانا بالکل این خیال استو محال استو جنو ایسی کوئی گل اور کوئی گل پوچھنا نہیں یہ دلیل مانگدا پیا سر جی کیا دلیل دس مشرک دی ذبیحہ دی میاؤں میاؤں کیوں بیٹھے کرے تو گل کرو نا جڑی مشرک دی ذبیحہ دی مشرک اللہ سے بچے خدا دے بندے مشرک دی لسی بھی حرام ہو سبحان اللہ سبحان اللہ المشرک من عبد مع اللہ غیرہ ممن لا يدعی اتباع نبی ولا کتاب مشرک دی ذبیحہ حرام
اور یہ اتفاقی مسئلہ یہ رتے سارے دا اتفاق تسن وہیں کے بیشک مولانا ہی تھیں بیٹھے سن خضر یاد صاحب انہوں نے پوچھ لو تو آخر حلال تو میں اتھانی انہوں نے مناظرہ کرے سن اللہ اکبر بہرحال جڑے علماء ہیں محققین جس طرح کے مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیوی رحمت اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وہ اشاعت توحید ہیں کہ نہیں آج تو کئی سال پہلے وہ اپنے کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ موجودہ مشرکین کی ذریعہ اجتہادی انصاف لکھے یہ تو کوئی کفر اسلام کا مدار نہیں کوئی اگر کھاندا ہے اپنی تحقیق کے مطابق اس نے حلال سمجھ کے کھاندا ہے وہ تو کوئی فتویٰ نہیں یہ گل یاد رکھو جیڑا بھی محقق جیڑا مسلمان انہوں اپنی تحقیق کے مطابق انہاں دا ذبیحہ حلال سمجھ کے کھاندا ہے میری تحقیق کے انہاں دا ذبیحہ حلال ہے اساں اس سے کوئی بھی کسی قسم کی بد ظنی بدگمانی کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتے یہ تو استدلالی مسئلہ ہے میں پہلے ہی آکھیا اہل علم تو سمجھ آ گئی اسی گل اجتہادی مسئلہ ہے علماء کسی دا اجتہاد ہو گیا کہ انہاں دی مثال وسنی مشرک والی کسی دا اجتہاد ہو گیا کہ انہاں دی تشبیہ اہل الکتاب نال صاف ظاہر ہے جنہوں نے اہل الکتاب آکھیا انہاں دے نزدیک حلال ہے جنہوں نے عبادت الاوثان دے نال انہاں نوں تشبیہ دتی انہاں دے نزدیک حرام گل سمجھ آئی کہ نہیں جیڑے اللہ کوئی مسئلہ نہیں اصل فساد اتھے شروع ہوتا ہے یہ لگی ہو جائے مسائل کو بنیاد بنا کے موحد آپس میں لڑتے اس سے بڑی تکلیف ہوئی اللہ دی ذات گواہ ہے قرآن میرے سامنے سے بڑی ذہنی کوفت ہوندی خدا دے بندے ہو شرک دی تردید کرو بدعت دی تردید کرو تواڈیاں تلواراں ہیرنی اشارتیاں واسطے ساڈے کول پوچھو کیڑی تنگی نال اور کتنے صبر آزما مراحل وچوں گزر کے اساں ایتھے سٹیج تے پہنچنے اور تانوں لا الہ الا اللہ سنانے ہیں ساڈے بہت سارے مسائل ہوندے ہیں یہ نہیں بھی ہوا وچ اڑ کے آیا تے کھان کے بیٹھ گیا اس واسطے اشاعت التوحید و سنہ الحمدللہ توحید و سنت دی اشاعت کرن والے جڑے لوگ ہیں یا توحید و سنت تے عمل کرن والے توحید و سنت دے نال اپنے آپ نوں منسوب رکھن والے اے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ وجہ البصیرت آخرے پورے دلائل نال اے لوگ موحد مسلمان ہیں انہاں نوں کافر نہ آکھیا ہوں میرے خیال ہے بس چکرا اور تو پرچی آئی گئی نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک عمل دی توفیق کو حلوہ شلوہ ہے اے بیٹھے رہو بھائی کہ حلوے تو پہلے دعا مانگنی جائز ہے یا حلوہ کھا کے مانگنی پہلے دعا تے پیچھے حلوہ بیان کرو جی بیان تھوڑا جا کرو جی سبحان اللہ یہ حلوے دے شوق سبحان اللہ بڑے تنگ بیٹھے جے گرم گرم حلوہ مولوی انجے بدنام ہوندے سبحان اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا نفی دے سیاق والے نفی دے اندر عموم سنت ولا نوم اللہ فرمانا ہے مینوں ذرے برابر مکھی دے سر جتنی برابر نہیں کبھی اونگ نہیں پکڑنی تے نہ نیند مینوں پکڑ سکدی مینوں پکڑ نہیں سکدی کہ دوے کینوں چھڑندی نہیں مینوں پکڑندی نہیں کہ دوے نوں چھڑندی نہیں اللہ سبحان اللہ نیند آوے تے آ جاوے تے جینوں آوے او دا وس مکا جاوے او دا اختیار مکا دے اے تو بھی ستا ہے ستا ستیاں ستیاں سن سکدا ستا ستیاں ستیاں دیکھ سکدا ستا ہویا ستیاں ستیاں کھا پی سکدا
تھوڑی نیند چراسی بولدا سندا ویدا کھاندا پیندا نیند جیسے اس لیے تو نہیں کھاندا مر ونجے تو دو تھال سنگل سی کھاندا اس گل دا پتہ ہی نہیں ستا تو نہیں کھاندا لیکن موئے ہوئے جمعرات نو پیچھے آئے کھلوتے اتھے انہوں نے شاہی کوئی نہیں پہ لگتی جیڑا مر گیا ہے اللہ دی گرفت چاہ گیا ہے انہوں کون ہی دے عمر دیندہ کہ جیڑا اللہ دے انعام چھے وہ جنت دے میویاں کو نہیں فارغ ہوندہ انہوں گوڑ آلیاں سیویاں تے ڈال دے آلیاں اینا چاولا دی گڑی لوڑ گئی اتھے اللہ اکبر ترائے سوت نو سال غار دے اندر ستے رہے نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا حتیٰ کہ اللہ لے وَنُكَلِّمُهُمْ لَا تَعْيَنِينَ وَلَا تَشْمَعَ اصحاب مدے پاسے پسے دے رہے گئے سجے سے کدے کھپے کرے دے رہے گئے نال نال انہوں نے قدمہ پہ تھپکیاں بھی دے رہے گئے اللہ فرماتا ہے ربنا سورج کو چڑھتے دے رہے گئے کدے سجے سے کدے کھپے ٹور دے رہے گئے وہ درمیان دے اندر پائے اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ ایک کمال کرتا ہے آیات اللہ ایک ہوتی سنت اللہ وہ ہوتا ہے عام قانون یہ آیت اللہ یہ قدرت اللہ یہ عادت خاصہ قضیہ خاصہ اللہ ستے انو اسا این کدی نہیں پاسے پرتا ہے ستے اندے اسا این کدی نہیں کرنا تے دھمکیاں دے دیا کہ ستے انو این بھی کدی نہیں سمایا بھی ترا صدیاں گزر ونجن ویسے سمجھدا بھی میں جگیندا بھی میں لیکن یہ میری سنت نہیں میری آیت ہاں کہ میں انہاں نو سمایا لمبی نیند سمایا تے نال دھوپ کولو بھی بچایا تے پاسے بھی آپ پر پیدا رہے اتنے سال گزر گئے اللہ فرماتا کذالک یہ اشارہ کی دے کذالک بعثناہم جس طرح ہم نے ان کے پہلو بدلے جس طرح ہم نے ان کو دھوپ سے بچایا جس طرح ہم نے ضرب علی الاذان کی اسی طرح ان کو جگایا بھی ہم نے کیوں سمجھتے بھی ایسا ہے کہ جگہتے بھی ایسا ہے سن لو نہ اپنی مرضی نال کوئی سہ سکتا ہے نہ اپنی مرضی نال کوئی نیند وچ جاگ سکتا ہے لیلۃ التعریس کی حدیث یاد ہے جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکھے لو ورثت منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات ہو گئی ہے تھوڑا دیر آرام کر لیے سفر بڑا کیتا ہے آپ نے فرمایا تھکے ہوئے ہو تو سائیں لینا صبح دی نماز کون جگئی سی یہ حدیث کیڑی کتاب ہے مسلم بالکل ٹھیک چلو اور کتابیں جی مطالعہ ذرا وسیع کیتا کسی سیاست تک نہ کھلے رہے اچھا بہرحال صحیح حدیث مسلم تو حوالہ آ گیا چلو کافی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں جگیسا میں پہرا دے میں پہرا انا اکلاکم باللیل میں پہرا وقت پارا دیتا ٹردے پھردے رہے تھک گئے وقت نفل پڑھنے لگ گئے وقت تھک گئے وقت اپنے اونٹ دے پلان نام ٹیک لگا کے اس طرح کی وہ ہونی آئی نا صبح ساتھ خدای رخ کر کے بیٹھ گئے ایک جو لائی نیند آئی تے سم گئے حتیٰ کہ سورج شروع ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے فرمایا وہ کتھے گیا وہ بندہ جس نے آکھا کہ میں جگئی سا ایک ساتھی نے بھیجیا اس آن کے دسیا جی او ستے ہوئے ان اٹھائیے جی آپ نے فرمایا نہیں میں آپ بن کے جگئی سا آپ خود تشریف لے گئے انہوں نے پیر نو اپنے پیر مبارک نال تھوڑا ہلایا
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاگے آپ نے پوچھا اینا ما قلتا وہ تیرا وعدہ کتنے گیا وہ جڑی گل کی ہے یا راتی البارحہ اے رات جڑی لنگ گئی ہے تو کہ میں جگہ سانس انہاں کی گل ہے کوئی اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک میرے نفس بھی اسے ہی قبضے سے لے آئی یہ تواڈے نفس سمجھدا بھی وہ ہے جگیندا بھی وہ دین سکھایا نبی دی اس نیند دے اندر دین سکھایا کہ اگر نماز فجر دی قضا ہو جائے دن اوبر آئے تو انہوں انج طرح پڑھیا جا سکتا ہے وہ قضا دیتی جا سکتی تو اس سمجھ وچ بھی اللہ نے دین سکھا دیتا وہ 309 سال ستے رہے کچھ کھادا پیتا جڑ ویلے اٹھے اس لیے روٹی دا بھوک دا احساس ہوا ہے پہلے پوچھیا کتنی دیر پہ رہے ہیں انہاں کہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ کوئی ساتھی آکھن لگے اللہ ہی جاندا کتنی دیر تسے جناب وہ گل کرو نا جی دی اس وقت ضرورت ہے فواسو احدکم ببارککم ھذہ الی المدینہ تسا پیسے دے کے کسے بھائی نو گلو شہر وچ روٹی لایا ہن روٹی کھاندے پے 309 سال روٹی کھادی تو معلوم ہویا کہ ستا ستیاں کچھ کھاندا پیندا تے موت آ جائے حالت موت وچ کوئی کھاندا پیندا اور جس ہستی نو اللہ نے 100 سال موت دیتی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها 100 سال تو بعد قصہ کئی بار سنے ہوئے تفصیل جان دی ضرورت نہیں جس ویلے اٹھایا اللہ نے پوچھا کتنی دیر اکھے جی ایک دن یا دن دا کچھ حصہ اللہ کہ نہیں 100 سال لیکن اپنا کھانا ویکھ لو لم یتسنى نہ خراب ہویا ہے نہ دے اندر کوئی تبدیلی آئی تبدیلی دو قسم دی ہوندی ہے کہ او دا ذائقہ بدل جائے یا ہوا بدبو پیدا ہو جائے یا دا رنگ خراب ہو جائے یہ بھی نہیں ہویا یہ ایک قسم ہے دوسری قسم ہے کہ مثلا ایک جگ لسی دا رکھیا یا پانی دا تے جڑے بندہ اٹھے اس لے ادھا جگ پہ ہوئے یہ بھی تو تبدیلی ہے نا 2 روٹیاں رکھیاں ہوئے تے جڑے لے جاگے ایک پئی ہوئے یہ بھی تو تبدیلی ہے نا اللہ دا لم یتسنى کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ حالت موت دے اندر کوئی بھی کھا سکدا تے پی سکدا کرو میں تو اے مسئلہ مردے کھان دن پین دن سون دن یا نہیں میں تو کرنا ہی چھوڑ دیتا کیونکہ ہوں کوئی کم تو نہیں ہو سی جڑا آکھے کہ موئے ہوئے سون لیں توڑا کے خیال ہے اور تو کوئی نہیں ہو سیانا بیٹھا نا عادتاً ما فوق الاسباب مردے نہیں سنتے پر جیندے بھی نہیں سنتے جیندہ بے ہوش ہوئے نہیں سنتا جیندہ ستا ہوئے نہیں سنتا جیندہ ڈورا ہوئے نہیں سنتا ڈورے کاری صاحب ہوئے تو توڑے سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تسا حلول آکھو حضرت جی کاری صاحب کیا حال ہے جی کاری تو توڑے منہ در ویکھی رکھسی ہوٹل دے ویکھی رکھسی لیکن وہ پتہ کوئی نہیں لگنا بھی یہ آتا نہیں بیٹھا سامنے ویدہ بیٹھا لیکن اشارے تو بغیر نہیں سمجھتا اس واسطے کہ یہ مسئلہ کو کرن دا دسن سمجھا مردا ہے مردے سن دل کے نہیں سن دے ہن اگلے مسئلے کیتے کرو بھئی جیڑا آنکھیں سن دن او کون کیوں بھائی اللہ پاک رولے مقائے سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی دعا کہ اللہ اتفاق عطا فرمائے اللہ اتحاد نصیب فرمائے یار ہوویں نہیں سارے قرآن والے قرآن دی دعوت دیون والے تے پھر اگر اتحاد نظر نہ آئے تو یہ بڑی عجیب جی گل ہے کیونکہ قرآن نے کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو سوچی بیٹھے ہو تو پھر پاس لے کر اندر حلوہ کھا لیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور چمبڑ جاؤ اللہ کی ساری رسی نال سارے رل کے جمیعاً حبل نو بھی آکھیا جا سکتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا کے اندر جڑی ضمیر ہے دا حال بن سکتا ہے وَاعْتَصِمُوا جمیعاً یا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً اللہ کی ساری رسی نو سارے رل کے پھڑ لاؤ وَلَا تَفَرَّقُوا آپس کے اندر الگ الگ نہ ہو جائے اللہ دی ترائے قسم دے عذاب ہوندے ہیں جڑا الگ الگ ہو ونجن والا عذاب ہے یہ سارے عذاباں نالوں وڈا تے آخری عذاب
عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا اللہ قادر ہے تانوں عذاب دینے اتوں بارشاں نال پتھراں نال آندھیاں طوفاناں نال اولے وسائے برف دے پتھر تے او من تحت ارجلکم تہاڈے پیراں دے تلو زمین کھسکا دے زلزلہ دے سکدا ہے اتلے عذاب تے تلوے دوویں عذاب نال ڈبل عذاب ہے کہ او یلبسکم شیعا تانوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے اتلا عذاب تے تلواں عذاب اتنے خطرناک نہیں جتنا موحدین دا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا نقصان دے اس واسطے یہ دعا کیتی کرو کہ اللہ موحدین نو اتفاق دے سارے موحدین سارے دی میں گل کردا بھاویں کوئی جمعیت دا تے بھاویں کوئی مرکزی دا ہے اپنے آپ نو ٹھنڈا ٹھار کر کے رکھیا کرو موحدین سارے اتفاق کر کے رہو اللہ اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور بے شک دو ڈونگے حلوے کھاؤ آخر دعوانا